السلام علیکم، دس از محمد کاشف۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے آج کے اگلے ٹاپک کی طرف۔ میں علی حیدر سے ملنے اور اس تک اس کا تحفہ پہنچانے جب اس کے گھر ان جگہوں میں گیا تو وہاں کے لوگ مجھے دیکھ کر کافی حیران اور پریشان تھے۔ میں وہاں ان سب لوگوں سے ملا جنہیں مافیا اور پیشہ ور کہا جاتا تھا۔ میں نے ان کے ساتھ کھانا کھایا اور علی حیدر سے دوستی کر کے دوبارہ آنے کا وعدہ کرتے ہوئے گھر لوٹ آیا۔ میرے معاملات زندگی میں ہر ہفتے ان لوگوں سے ملاقات شامل ہو چکی تھی۔ میں وہاں جاتا، معمول کی باتیں کرتا، سنتا اور پھر کھانا کھا کر لوٹ آتا۔ ان لوگوں نے مجھے نہ صرف عزت دی بلکہ وقت کے ساتھ وہ سب مجھ پر اعتبار کرنے لگے تھے۔ میں نے بھی ان کے اعتبار کا مان رکھتے ہوئے انہیں بہتر انسان بنانے کی ٹھان لی تھی۔ ایک دن یوں ہی معمولی کی ملاقات کے بعد میں نے علی حیدر کے والد سے سب لوگوں کے سامنے ہی اسے پڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ میں نے ان سے کہا کہ علی حیدر اور باقی سب جگہوں والے بچے دن میں بھیک مانگتے ہیں، ضرور مانگیں، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں۔ میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ان جگہوں میں بیٹھ کر آپ ہی کی نظروں کے سامنے روزانہ شام کو کچھ دیر ان کو پڑھانے کی اجازت دے دیں۔ میری یہ گزارش اتنی سیدھی اور صاف تھی کہ کسی نے بھی ان کا انکار نہ کیا۔ انہیں اس سب سے کمائی میں کمی کا کوئی خدشہ محسوس ہوا، نہ بچوں سے باغی ہونے کی کوئی فکر لاحق ہوئی۔ لہٰذا تمام والدین بآسانی اپنے بچوں کو مجھ سے ٹیوشن دلانے کے لیے رضامند ہو گئے۔ میں بلا ناگہ شام کو بچوں کو پڑھانے کے لیے ان جگہوں میں جاتا اور سب بچوں کو اکٹھا کر کے پڑھاتا۔ بظاہر تو میں انہیں پڑھا رہا تھا، مگر در حقیقت میں انہیں خواب دکھانا سکھا رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بیٹا، آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ اس گاڑی والے صاحب جی کی جگہ گاڑی میں آپ بیٹھو؟ تو سب بچے ہاں میں جواب دیتے۔ میں کہتا، کیا کبھی آپ نے خود کو اس گاڑی میں بیٹھا ہوا محسوس کیا ہے؟ جس پر ایک بچی نے جواب دیا کہ ہاں، ایک بار بھیک مانگتے ہوئے میں نے ایک گاڑی میں اپنی ہی عمر کی ایک بچی کو ایک گڑیا کے ساتھ کھیلتے دیکھ کر سوچا کہ کاش میں بھی گڑیا ہوتی تو آج اس بچی کے ساتھ اس گاڑی میں ہوتی۔ اس جواب نے میرے ارادے کو مزید تقویت بخشی اور اب میں روزانہ کی بنیاد پر کوشش کرتا کہ بچوں کو ایک بہتر طرح زندگی کروا سکوں۔ جوں وقت گزرتا گیا میری بچوں سے دوستی گہری ہوتی چلی گئی۔ بچے مجھے اپنا بہترین دوست سمجھ کر مجھ سے وہ باتیں اور احساسات بھی شیئر کرتے جو وہ اپنے والدین سے بھی نہیں کر پاتے تھے۔ جب بات یہاں تک پہنچی تو میں نے ان بچے سے کہنا شروع کیا، سنو تم ستارے ہو، تمہیں چمکنا ہے جہاں میں۔ یہ وہ جملہ بار بار دہراتا، حتیٰ کہ اللہ نے مجھ پر اپنا خاص کرم فرمایا اور میری محنت اور مستقل مزاجی سے صلہ عطا کر دیا۔ بچوں کے والدین کی اجازت سے میں نے بچوں کو داخلہ پرائیویٹ اسکول میں کروایا۔ بچوں کو اسکول کا پہلا دن تھا اور میرے وہ دونوں دوست حیران کھڑے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں آج ان بچوں کو ایک اچھے پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے تقریباً 4-5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ بچے اسکول جانے لگے تو انہیں بھیک مانگنے سے بھی شرم محسوس ہونے لگی تھی۔ وہاں جب بچوں نے ان کے والدین کا پیشہ پوچھا جاتا تو یہ خاموش رہتے، مگر گھر آ کر اپنے والدین سے کہتے کہ یہ بھیک مانگنا صحیح نہیں ہے۔ ہمیں شرم آتی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ ہمارا تعلق بھیک مانگنے والے خاندان سے ہے۔ ایک روز ایک بچی نے گھر آ کر بھوک ہڑتال کا اعلان کر دیا کہ تب تک کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک بابا عزت کو روٹی کمانے کا فیصلہ نہیں کر لیتے۔ میں کیا بتاؤں اپنے استادوں کو کہ میرا باپ کیا کام کرتا ہے۔ اللہ کا فضل تھا یہ بچوں کی دعائیں کہ بچوں کی ان باتوں کا والدین میں مثبت اثر پڑا اور آہستہ آہستہ وہ بھیک مانگنے سے شرمانے لگے۔ بس وہ دن جس دن انہوں نے ہاتھ پھیلانے میں شرم محسوس کی، مجھے لگا کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ مجھے وہ لوگ چونکہ کامیاب اور قابل عزت سمجھتے تھے، لہٰذا اپنے بچوں کی ان باتوں اور مطالبات کا حل لینے بھی میرے ہی پاس آئے۔ میں نے بھی جب بھیک مانگنے کے بجائے اپنا چھوٹا موٹا کام کرنے کی صلاح دی تو انہوں نے حقیقتاً بھیک مانگنا چھوڑ کر پھلوں کی ریہڑی، سبزی کی دکان اور جوس کا آنر بنا لیا۔ تھوڑے سے مگر عزت کی روزی کو ترجیح دی۔ میری ایک چھوٹی سی کاوش اور اللہ کے بے پناہ فضل نے بہت سے دکتارے ہوئے بھیک پیشہ گھرانوں کی عزت سے کمانا سکھا دیا۔ آج ان کے بچے پڑھ رہے ہیں اور ایک اچھے مستقبل کے لیے خود کو تیار کر رہے ہیں۔ ان چند ستاروں سے شروع ہوا یہ پروجیکٹ آج سینکڑوں بچوں کی زندگیاں بدلتا پورے جوش و خروش کے ساتھ ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ آپ سب نے بچپن میں وہ 2 بھائیوں کی کہانی سن رکھی ہوگی کہ ایک بار جب 2 بھائی کنویں سے پانی لینے کے لیے گھر سے نکلے تو شرارت کرتے کھیلتے کودتے بڑا بھائی
कुएं में जा गिरा। छोटे भाई ने मदद के लिए लोगों को पुकारा, मगर चूंकि जगह सुनसान थी लिहाजा कोई भी मदद के लिए ना आया। बालाखिर छोटे भाई ने भरपूर मेहनत और जोर लगाते हुए रस्सी की मदद से खुद ही अपने बड़े भाई को कुएं से निकाल दिया। दोनों भाई जब घर लौटे और सबको ये किस्सा सुनाया तो लोग इन पर हंसने लगे। तरह तरह की बातें बनी, हत्ता कि मामला सरपंच के पास पहुंचा। गांव के सरपंच ने सबको इकट्ठा किया, दोनों भाइयों से पूरा वाक़या बयान करने को कहा। जब दोनों भाई अपनी बात कह चुके तो सरपंच कहने लगे, ये दोनों भाई सच्चे हैं। छोटे भाई ने ही इसे अपने से वजन और उम्र में बड़े भाई को कुएं से निकाला है।